بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے 18ویں ترمیم کے بارے میں۔ آپ لوگوں نے کافی کچھ سنا ہوگا اس ترمیم کے بارے میں۔ چلو آج اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ٹیبل آف کنٹینٹ، ہم اس میں کون کون سے ٹاپک ڈسکس کریں گے۔ انٹروڈکشن سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا۔ بیک گراؤنڈ کیا تھا، چینج ٹو دا کانسٹیٹیوشن، امپیکٹ، ڈیوالوڈ منسٹریز۔ انٹروڈکشن میں 18ویں ترمیم نیشنل اسمبلی آف پاکستان نے 8 اپریل 2010 کو پاس کی تھی۔ اس میں صدر سے اختیارات لے کر وزیر اعظم کو دے دیے گئے اور پاکستان کو سیمی پریزیڈنشل سے پارلیمنٹری ریپبلک میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ امینڈمنٹ بل واز پاسڈ بائی دا سینٹ آف پاکستان آن اپریل 15، 2010 اور یہ پارلیمنٹ کا ایکٹ بن گیا جب پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے اس کو سائن کیا 19 اپریل 2010 کو۔ بیک گراؤنڈ کیا تھا اس کے پیچھے، دا پاور آف دا پریزیڈنٹ ٹو ڈیزالو دا پارلیمنٹ واز انکریڈڈ بائی، اس میں یہ تھا کہ صدر کے پاس جو اختیار تھا اسمبلی کو توڑنے کا، 18ویں ترمیم کے بعد اس اختیار کو واپس لے لیا گیا، جو کہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں دیا گیا تھا اختیارات۔ اس سے پہلے 13ویں ترمیم کے ذریعے پرائم منسٹر نواز شریف نے بھی اپنی سیکنڈ ٹرم میں اس اختیار کو ختم کیا تھا، لیکن بعد میں جنرل پرویز مشرف نے 17ویں ترمیم کے ذریعے اس کو دوبارہ بحال کر دیا گیا تھا۔ یہ پہلا بل تھا 1973 کے آئین کے بعد جس میں صدر کی جو پاور ہے اس کو کم کیا گیا تھا۔ چینج ٹو دا کانسٹیٹیوشن میں کیا کیا چینجنگ کی گئی۔ دا نیم آف دا فارمر پریزیڈنٹ آف پاکستان جنرل ضیاء الحق ہیز بین ریمووڈ، یعنی کہ آئین سے ضیاء الحق کا نام ریموو کر دیا گیا، جو کہ سرحد صوبہ تھا۔ 18ویں ترمیم سے پہلے اس کا نام خیبر پختونخوا رکھ دیا گیا۔ 17ویں ترمیم جو جنرل پرویز مشرف نے پاس کی تھی، اس کو منسوخ کیا گیا اور تیسری بار وزیر اعظم بننے کے اوپر جو بین تھا اس کو ختم کر دیا گیا، اور جو کوئی بھی آئندہ آئین کو توڑے گا اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ ایک جوڈیشل کمیشن ریکمینڈ کرے گا سپریم جج کو سلیکٹ کرنے کے لیے، اور جو فائنل ڈیسیجن ہے جج کو لگانے کا وہ پارلیمنٹری کمیشن کرے گا۔ چیف الیکشنر کمیشن جو اپوزیشن اور حکومت مل کر لگائیں گی۔ اس میں آرٹیکل 25A شامل کیا، جس میں 16 سال کی ایج تک تمام لڑکیوں اور لڑکوں کو فری تعلیم ضروری قرار دیا گیا۔ جو صدر کے پاس پارلیمنٹ کو ختم کرنے کے اختیار تھے اس کو واپس لے لیا گیا، یعنی کہ اب آئندہ سے صدر پارلیمنٹ کو ڈیزالو نہیں کر سکے گا۔ امپیکٹ کیا تھا، ٹوٹل 342 ممبر میں سے 292 ممبر نے اس کے حق میں ووٹ دیا۔ یہ جو ترمیم کی گئی تھی اس کے حق میں ووٹ دیا گیا۔ اس امینڈمنٹ کو صدر کے پاس بھیجا گیا جو کہ ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا ہے، اور اس ہیڈ آف اسٹیٹ سے پاور لے کر وزیر اعظم کو دے دی گئی، اور اس میں کوئی بھی پرائم منسٹر 2 دفعہ سے زیادہ دفعہ بھی بن سکتا ہے، یہ بھی ترمیم کی گئی۔ اور اس میں پریزیڈنٹ ایمرجنسی رول کسی بھی صوبے میں دوبارہ سے نہیں لگا سکے گا۔ ڈیوالوڈ منسٹری، اس میں سے بہت ساری منسٹریز تھیں، وہ فیڈرل سے لے کر صوبوں کو دے دی گئی۔ ان میں سے جو وزارتیں وہ درج ذیل ہیں۔ منسٹری آف ایجوکیشن بیکم منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ۔ منسٹری آف آرکیالوجی اینڈ کلچر بیکم منسٹری آف کلچر۔ منسٹری آف انوائرمنٹ بیکم منسٹری آف کلائمیٹ چینج۔ منسٹری آف ہیلتھ بیکم منسٹری آف نیشنل ہیلتھ سروسز ریگولیشن اینڈ کوآرڈینیشن۔ منسٹری آف اسپیشل انیشیٹو abolished ایٹ فیڈرل لیول۔ منسٹری آف لیبر اینڈ مین پاور بیکم منسٹری آف اوورسیز پاکستان ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ۔ منسٹری آف لوکل گورنمنٹ اینڈ رورل ڈیولپمنٹ abolished ایٹ فیڈرل لیول۔
Ministry of Minorities Affairs merged with the Ministry of Religious Affairs. Ministry of Population Welfare abolished at federal level. Ministry of Social Welfare and Special Education abolished federal level. Ministry of Sports became Pakistan Sports Board at federal level and given to the provinces. Ministry of Tourism power given to Pakistan Tourism Development Corporation. Ministry of Women Development abolished at federal level. Ministry of Youth Affairs abolished at federal level. Ministry of Zakat and Ushur abolished at federal level to given provinces. दोस्तों ये थी मिनिस्ट्रीज़ जो कि फ़ेडरल लेवल से लेकर प्रोविंसेस को दे दी गई, यानी कि इन पे ज़्यादा अख्तियार फ़ेडरल नहीं कर सकेगा, सूबों खुद मुख्तियार होंगे इन वजारतों में। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको ये पसंद आई हो इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।